رانا بشارت صاحب، اگر تمام تر حقائق کو دیکھیں تو جب یہ سائفر آیا یعنی سفارتی مراسلہ آیا تو عمران خان صاحب نے عوامی جلسوں میں بھرپور انداز میں اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اب عوام جو ہے وہ جان چکی ہے کہ اس سفارتی مراسلہ جو تھا یہ ایک جھوٹ تھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان عوام میں اپنی سیاسی ساکھ کھو چکے ہیں؟ آئندہ جب وہ جلسوں میں جائیں گے تو وہ کیا بیانیہ خاص طور پر اس سفارتی مراسلے کے حوالے سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں جبکہ چیزیں بالکل اوپن ہو چکی ہیں؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس سبجیکٹ پہ بلایا، اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے۔ یہاں پر میں اس مراسلے پر آنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی رہی ہیں جی انہوں نے پاپولر پولیٹکس کی ہے رادر دن ریالٹی بیس پہ پولیٹکس کی ہے۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ملکی مفاد کو ہمیشہ پیچھے رکھا ہے اور ہمیشہ ذاتیات کی سیاست کی ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو عمران خان صاحب یا پاکستانی پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی سیاست کر رہی ہیں ان کا صرف جو مقصد ہے وہ پاور کا حصول ہے۔ اس سے کیا پاکستان کے نیشنل ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں؟ اس سے کسی بھی کسی بھی پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پاکستان کا امیج باہر کیا ڈیولپ ہو رہا ہے اس سے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستانی معاشرہ اخلاقیات کے اس درجے پر آ گیا ہے کہ اس وقت چاہے جتنی ویڈیوز بھی آ جائیں عمران خان کی یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی یا کسی بھی ایسے مراسلے جتنے بھی لے آئیں، وہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ صحیح کہے گی۔ انہیں فرق نہیں پڑتا کہ ان کی لیڈرشپ نے کل جو بات کہی تھی آج عدالتوں میں جھوٹ ثابت ہو گئی ہے، کل جو سزا یافتہ تھے آج وہ سچے ثابت ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک جو جنرل ایک ہمارے مورل ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اور ہماری عوام کا جو مزاج ہے اس سے کوئی یہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نیشنل لیول پر اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ہمارے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، نہ صرف ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے ایک لمبے عرصے سے تعلقات ہیں، اور باقی ان ممالک کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں جو ان چیزوں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اب آپ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے اس مراسلے کی، جس طرح اب ویڈیو یہ ثابت کر چکی ہیں کہ عمران صاحب نے پورا جو اپنا بیانیہ کھڑا کیا تھا اس ایشو پر وہ تمام کا تمام غیر دڑام ہو چکا ہے، بالکل زمین بوس ہو چکا ہے۔ لیکن کیا اب میں آپ سے اور آپ کے ناظرین سے اور آپ کے مہمانوں سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس سے عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے ان کی خاص جو فالوئنگ ہے اس میں کوئی فرق پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ فرق نہیں پڑے گا۔ رانا بشارت صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جس طریقے سے سابق پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پاک امریکہ تعلقات کو نقصان پہنچا، اب آپ سمجھتے ہیں جس طریقے سے پاکستانی قیادت نے امریکہ کے دورے کیے ہیں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا 2 طرفہ دورہ، آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاک امریکہ تعلقات معمول کی طرف آ رہے ہیں؟ وہ جو ڈیمیج ہوا تھا وہ ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے؟ امریکی بھی سمجھ چکے ہیں اور امریکی سفیر نے اپنے تازہ ترین انٹرویو میں بھی عمران خان کے ان الزامات کی بھرپور تردید کی ہے۔ جی میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے، کہ عمران خان صاحب کا جو بڑا پاپولر سٹیٹمنٹ بنی تھی ایبسلوٹلی نوٹ، وہاں پر اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو امریکن گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ سے کوئی چیز ایسی نہیں مانگی تھی جس کا جواب یہ دیا جاتا کہ ایبسلوٹلی نوٹ۔ اور دوسرا، ہم ان کے ایک لمبے عرصے سے الائی ہیں، ہم نے بہت پاکستان کی قوم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ اس ایک فکرے کو ٹیلی فون کے انٹرویو کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا اور قوم کے سامنے اس طرح پیش کرنا کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں، امریکہ کے غلام نہیں ہیں۔ ممالک میں ریلیشن شپ ہوتے ہیں مفادات کی بنیاد پر، ممالک ایک دوسرے کے انڈر کام نہیں کرتے یا ایک دوسرے کے خادم نہیں ہوتے یا ان کے تابع نہیں ہوتے۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ہماری سیاست میں یہ چیز زیادہ اہم ہے کہ اپنے مفادات کو کیسے
پہلے رکھا جائے ملکی مفادات کو. دوسرا رہا جو ابھی پاکستان کے موجودہ حکومت ہے، یہ بالکل کوشش کر رہی ہے امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ اپنے مراسم کو اچھے راستے پر لانے کے لیے، لیکن ایک وقت لگے گا. جو بیانیہ جو پاکستان کی عوام، دیکھیں یہاں پہ ایک چیز آپ کے ناظرین اور آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے، ریلیشن شپ صرف حکومتوں کے نہیں ہوتے، ریلیشن شپ عام شہریوں کے، عام لوگوں کے بھی ہوتے ہیں. اس وقت جو پاکستان کی عوام میں سابقہ حکومت نے امریکہ کے خلاف اور یورپ کے خلاف ایک حسد اور ایک نفرت پیدا کر دی ہے. ایک لمبا عرصہ لگے گا. پہلے یہ کام مذہبی باتیں کرتی تھی، امریکہ کے نام پر سیاست کرتی تھی، اپنے آپ کو اجاگر کرتی تھی. اب یہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے کیا، اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی نے کی ہے جس کی فین فالوور موسٹلی جو ہے بلائنڈ ٹرسٹ کرتی ہے. جانا بشارت صاحب، ہمارے سفارت خانوں کا آدھا کردار ختم ہو جائے گا، تو ان سفارتی مراسلوں اور یہ جو سب سے بڑی چیز ہے اعتماد، ٹرسٹ، یہ جو غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ ہمارے سفارتکار گفتگو کرتے ہیں، پھر پاکستان تک یہ خیالات پہنچاتے ہیں، تو یہ اس سائفر سے اور اس کے غلط استعمال سے ان کا بھی اعتماد مجروح ہے، جس طرح ڈونلڈ لو صاحب. تو جی آپ کے اس کے اوپر کیا خیالات ہیں؟ یہاں پر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں جتنی بھی چائناز کی ٹیکنیکل کمپنیز ہیں ریلیٹڈ، ان تمام پر تقریباً یا تو ان کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں یا ان پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں. اور ہمیشہ سے امریکن پریزیڈنٹ جب بھی نیو یارک کا وزٹ کرتے تھے تو خاص ہوٹل میں وہاں پہ قیام کرتے تھے. لیکن جب سے چائنیز انویسٹمنٹ وہاں پر بہت زیادہ ہوئی ہے، وہ دورہ اور وہ رہائش بھی کینسل کر دی گئی ہے. اسی طرح بہت سے انٹرنیشنل لیول پہ، ہم پچھلے دنوں یو این کی یہ کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ یہ کویشچن ریز ہوا ہے کیا پاکستان پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ ہے، وہاں پر نیشنل یا انٹرنیشنل لیول کی کوئی بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. یہ وہ کویشچن مارک ہے جو اس آڈیو ریکارڈنگ کے بعد اور اس مراسلے کے بعد پوری دنیا کے لوگ پاکستان کے پرائم منسٹر آفس میں بات کرتے ہوئے سوچیں گے. ہمیں 6 جنریشن وار کا سامنا ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان نے ان معاملات میں کوئی بھی اہم اقدام نہیں اٹھایا. یہاں پر میں ماضی کی ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ جب سرد جنگ چل رہی تھی تو رشیا اور امریکہ نے وہ سفارت خانے اور وہ عمارتیں تمام کی تمام نیست و نابود کر دی تھی جو ان کے خود کی ڈیزائن یا بنائی ہوئی نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 6 جنریشن وار کے سلسلے میں اپنے اداروں کو محفوظ بنانا پڑے گا تاکہ یہاں پر انٹرنیشنل ڈائریکشن آتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ